شمالی وزیرستان میں فتنہ خوارج کی دہشت گردی، پاک فوج کے 4 جوان شہید، حوالدار محمد وقاص، نائک خان وائز، سپاہی سفیان حیدر، سپاہی رفت نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR نے بتایا بویا میں سیکیورٹی فورسز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 4 خارجی مارے گئے۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج نے بارودی گاڑی سے کیمپ کی دیوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 15 شہری زخمی ہوئے۔ حملہ افغانستان میں موجود خوارج نے منصوبے کے تحت کیا جو افغان طالبان کے دعووں کی نفی ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم سے خوارج کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کا مطالبہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو ڈیمارش، افغان طالبان رجیم کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج۔ خارجی دہشت گردوں کے گل بہادر گروپ کی کارروائی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خارجی گل بہادر گروپ نے شمالی وزیرستان میں ملٹری کیمپ پر حملہ کیا۔ افغان طالبان رجیم کی فتنہ خوارج کی مسلسل حمایت، سہولت کاری پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ افغان طالبان رجیم ذمہ داروں، سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے ایک اور کیس میں بری۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کو کلب چوک GOR گیٹ حملہ کیس میں جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ عمر، سرفراز شیمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں قائم عدالت میں فیصلہ سنایا۔ مجموعی طور پر 25 ملزمان کا ٹرائل ہوا، 4 اشتہاری قرار دیے گئے، 13 ملزمان بری ہوئے اور 8 کو سزا ہوئی۔ شاہ محمود قریشی 14 میں سے 5 کیس میں بری ہو چکے ہیں۔ ہر سال اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اسمگلنگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ اسمگلنگ ٹیکس چوری پر کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ صوبائی حکومتیں غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف قانونی کارروائیوں میں تعاون کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ اور پاکستان سچا، بھارت جھوٹا، اقوام متحدہ نے مہر لگا دی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے مئی میں پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے آپریشن سندور کر کے طاقت کا استعمال کیا۔ یہ طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، بھارتی طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان میں بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ ہیلڈ ان ایبینس کی بھارتی اصطلاح مبہم ہے۔ بھارتی میٹیریل بریچ کی دلیل کمزور ہے۔ پاکستان نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ماہرین نے کہا بھارت سنتاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے اور پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہے۔ 9 مئی واقعات پر PTI قیادت کو سزائیں، ریاستی رٹ کی بحالی کی طرف اہم قدم۔ DG ISPR بھی کہہ چکے ہیں 9 مئی کا مقدمہ قوم کا مقدمہ ہے۔ امید ہے 9 مئی کے سہولت کار بھی قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے فیض حمید کی سزا پر ISPR کی پریس ریلیز میں سیاسی گٹھ جوڑ سے مراد بانی PTI ہو سکتے ہیں۔ شاہ محمود سمیت قید رہنماؤں کی بانی سے ملاقات کی اجازت لی جائے۔ بانی PTI کو اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسد عمر کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ مذاکرات کی بات ہو تو حکومت سب سے کمزور فریق ہے۔ بانی PTI کے ایک ٹویٹ سے سارا معاملہ رک جاتا ہے تو کیا فائدہ؟ بانی PTI کہیں کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تو یہ بڑی بات ہوگی۔ اسیروں کی رہائی اور سیاسی بحران کے خاتمے کی کوشش اچھی نیت ہے۔ فواد چودھری کی اچھی کوشش ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے PTI کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔
مذاکرات ہی ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ 4.25 سال سے پاکستان شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، شاہ محمود، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید نے خط میں لکھا، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سمجھتے ہیں ہر سطح پر گفت و شنید ہی واحد حل ہے۔ ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ آئین کو ذمہ داری دی کہ قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالیں۔ وسیع تر مشاورت در حقیقت مذاکرات کا دروازہ ہے۔ بھارت کا راہ فرار 60 دن کی مہلت کے باوجود کوئی جواب نہ دے سکا۔ جواب نہ آنے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی۔ خصوصی ماہرین نے سوال اٹھایا تھا، کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت ہے؟ بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا؟ اس پر معافی مانگے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا؟ پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ بھی بتایا جائے کہ جموں و کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ بھارت نے چناب کے بعد دریائے جہلم اور نیلم کا پانی بھی روک لیا۔ 4 روز پہلے دونوں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ 5000 کیوسک تھا، جو کم ہو کر 3000 کیوسک رہ گیا۔ چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ آبی جارحیت پر پاکستان نے بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ پاکستانی کمشنر انڈس واٹر نے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی کا معاملہ اٹھایا۔ وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے سیٹلائٹ تصاویر میں بغلے ہار ریزرو کے خالی اور دوبارہ بھرنے کے شواہد موجود ہیں۔ 10 سے 16 دسمبر تک چناب میں تاریخی سطح سے کہیں کم بہاؤ ریکارڈ ہوا۔ سنتاس معاہدے کے تحت ڈیڈ سٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر نے بھارتی ہم منصب کو خط پہ لکھا، جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ بھارت پاکستان آنے والے دریاؤں کے پانی کا ڈیٹا بھی شیئر نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارتی اقدامات سے پاکستان کی غذائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ سنتاس معاہدہ نافذ العمل اور فریقین پر اس کی پاسداری لازم ہے۔ بین الاقوامی برادری بھارت کی آبی جارحیت کا نوٹس لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ، کہا بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بنگلہ دیش میں بھارت کی دہشت گردی بے نقاب، را ایجنٹ کے ہاتھوں زخمی طلبہ تحریک کے ترجمان شریف عثمان ہادی نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ڈھاکہ ٹریبیون نے اہم سوالات اٹھا دیے، کہا پولیس کا شبہ ہے قتل میں ملوث ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ حملے کے فوری بعد بھارت فرار ہوئے۔ سہولت کار کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارت سے مطالبہ کیا ملزمان بھارت میں داخل ہوئے ہیں تو گرفتار کر کے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے ناقد طلبہ تحریک رہنما کی شہادت کے بعد ملک گیر مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے شیخ مجیب کے آبائی گھر، عوامی لیگ اور بھارت نواز اخبارات کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ حکومت نے کل یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان کی شہادت کو قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے دھرنوں سے شدید ٹریفک جام۔ ایم اے جناح روڈ، صدر، اولڈ سٹی ایریا میں گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ گرو مندر گارڈن، شارع فیصل، حسن سکوائر، نیشنل اسٹیڈیم، لیاقت آباد پر بھی ٹریفک سست روی کا شکار۔ رش آور میں دفتروں سے گھر جانے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے حادثات، ای چالان، بھتہ خوری اور زمینوں پر قبضے کے خلاف جماعت اسلامی نے 13 مقامات پر دھرنے دیے۔
कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है, ड्रोन के जरिए चालान हो रहे हैं मगर डाकू नहीं पकड़े जा रहे। सिंध हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। हादसात में 97 अफराद जान से गए, शहरी प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। वजीर आला बताएं हादसात कब रुकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का धरने से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी का ताक़ुब जारी रहेगा। सिंध हुकूमत अपने 17 बरस की कारकर्दगी का हिसाब दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं जमात इस्लामी के धरने इनकी नाकामी का सबूत हैं। चालान और जुर्मानों का मसला है तो लाहौर और इस्लामाबाद में धरने क्यों नहीं दिए जाते। पीटीआई दौर के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को वतन लाने की कोशिश। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मिल गई। दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसील दी गई है। ज़राए का कहना है NCCIA, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। शहजाद अकबर के खिलाफ 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट और थाना कोहसार में दर्ज हैं। हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर हो जाता है। स्मगलिंग टैक्स चोरी पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया कानूनी दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही है। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज करने की हिदायत। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने सरहदों पर जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम्स नस्ब कर दिए। स्कैनर्स पाक चीन सरहद पर सोस्ट ड्राई पोर्ट और पाक ईरान सरहद पर गबत बॉर्डर टर्मिनल पर नस्ब किए गए। 22 सेकंड में गाड़ी की स्कैनिंग से क्लियरेंस के अमल में नुमाया तेजी आएगी। अहम तिजारती राहदारियों पर मजमूई तिजारती कारकर्दगी में खातिर खाह बेहतरी मुतवक्के। सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में झड़प। विफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में तल्ख की। एक दूसरे को शटअप कॉल। पलवशा के सवाल पर अलीम खान बोले सारे जहां के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए। हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम जाती तजलील समझता हूं। पलवशा खान ने कहा आप सवाल करने पर सीख पा हैं क्योंकि आप शर्मिंदा हैं। अलीम खान बोले इस लेवल पर नहीं जाना चाहता जिस पर आप आ गई हैं। मेरी जात पर बात करेंगी तो आपकी जात पर भी बात करूंगा। परवेज रशीद की बीच बचाव की कोशिश काम न आई। चेयरमैन कमेटी के कहने पर अलीम खान की माजरत, अपने अल्फाज वापस ले लिए। दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरों में महफूज। खराब मौसम के बायस वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुसाफिरों का शारजाह एयरपोर्ट पर एहतजाज। सऊदी अरब के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर आ गई। तबूक के पहाड़ी इलाके में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान और भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश नॉकआउट। शाहीनों ने सेमीफाइनल में बंगाल टाइगर्स को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने बारिश से मुतासर मैच में 122 रन का हदफ 63 गेंद पहले हासिल किया। समीर मिन्हास ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी टीम पहले खेलकर 121 पर ढेर हुई। अब्दुल सुबहान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाइटल के लिए जंग होगी। HBL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। इंटरनेशनल खिलाड़ी 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। फ्रेंचाइज के इजाफे से PSL टीमों की तादाद 8 हो जाएगी। मजीद टीमों और मैचेस से खिलाड़ियों की ज्यादा मौके पैदा होंगे।